تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما، او کما قال حبیبنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترمات دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام، جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین نے سب سے بڑی جو اہمیت بتلائی ہے انسانیت میں، وہ عورت کی اہمیت بتلائی. اسلام کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر اپنے نبی شیس علیہ السلام کو، پھر نوح علیہ السلام کو، اسی طرح تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی اہمیت سمجھائی ہے وہ ہے عورت. اللہ کے وہاں عورت کا بڑا مقام ہے. اللہ جل شانہ کے وہاں عورت کے ہر کردار کی قدردانی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں جس انسان کو بھیجا ہے، اس انسان کا بننا اور بگڑنا، اس انسان کا اللہ کا ولی ہونا اور اللہ کا باغی ہونا، یہ اس عورت کے ذمے رکھا ہے. اللہ رب العالمین عورت کے آنسوؤں کی ایسی قدر کرتا ہے کہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو بھی اپنی طرف سے دنیا کی انسانیت کو دکھانے کے لیے ایک عجیب نمونے کے طور پہ ظاہر کر کے بدلاتا ہے کہ میں اپنے ارادوں کو، جب میری بندی میرے سامنے روتی ہے اور اپنے دنیاوی چاہتوں کو چھوڑ کے مجھے راضی کرنے کے لیے اس لخت جگر کو دین پر لانے کے لیے، شریعت سکھانے کے لیے جب ایمان پہ، اسلام پہ جم جاتی ہے، تو میں اس کے آنسوؤں کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا، اس کے رونے کو بیکار جانے نہیں دیتا، بلکہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو دنیا میں کر کے دکھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو دنیا کے اندر جو مقام دیا، اللہ کی بارگاہ میں جو مرتبہ ہیں، وہ محترمات دینی ماں بہنوں ہم سے چھپا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں کہ ساری مخلوق تو مخلوق ہے، آل بیت کی پاکیزگی کا قرآن میں ذکر ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے صفات تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہیں، صحف ابراہیم اور موسیٰ میں ہیں، صحیفوں میں بھی ہے. شیس علیہ السلام کو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام وہ تعریف کر رہے ہیں تو صحابہ کے رسومت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بات آخری وقت میں کہلوائی، وہ بات کیا ہے کہ عورت اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک امانت ہے، امانت ہے. حضور دنیا سے جاتے ہوئے اپنے صحابہ کو، امت کو صحابی کا خیال رکھنا، میرے آل بیت کا خیال رکھنا نہیں فرمایا، حج زکوٰۃ کا خیال رکھنا نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے یہ فرمایا یہ عورت امانت ہے، اس کا خیال رکھنا. ایسا کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک عورت دیندار بنتی ہے، اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے اس کو سمجھ میں آتے ہیں، تو عورت
جس چیز کی فکر لے لے اور جس چیز کو دل میں پکی نیت کر لے کہ مجھے یہ سنتیں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں زندہ کرنا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت، وقت کی بادشاہتیں، فرعون جیسے ظالم بھی اس عورت کی ہمت کے سامنے ہار گئے۔ اللہ نے یہ بات بتلائی کہ عورت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اللہ کی وہ عظیم مخلوق ہے کہ اگر اعمال پر کھڑی ہو جائے، ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے نیت اور عزم ارادہ مضبوط کر لے تو بڑی سے بڑی طاقتیں جو ہیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو امی خدیجہ سے شروع فرمایا۔ حضور حالانکہ آدمی کا مزاج ہے، آدمی کی طبیعت اور فطرت ہے، جو بھی دکھ سکھ آئے اپنے دوستوں میں بانٹتا ہے، اپنے چاچا دادا ان میں بانٹتا ہے۔ گھر میں تو بعد میں بات پتہ چلتی ہے کہ باہر شوہر کیا کر کے آئے، باہر جو ہیں بھائی کیا فیصلہ کر کے آئے، گھر کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کی قدر کرنے والی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی نبوت کے کام کو اہمیت دلانے کے لیے ایک عورت سے شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو صفات دیے ہیں، جو ہمت دی ہے، جو ذہانت دی ہے، جو کام کرنے کے لیے اور اللہ کی ایمان کو، اللہ کی شریعت کو دنیا میں عمل میں لانے کے لیے جو جذبات اور جو نیتیں، عزائم، جو صفات، جو ترتیب، جو اخلاق، جو خرچ کرنے کا جذبہ، جو اپنی نیندوں کو قربان کرنے کے صفات اللہ تعالیٰ نے محترم دینی ماں بہنوں عورتوں کو دیے ہیں، یہ صفات مردوں میں اللہ نے نہیں رکھے، اس لیے کہ ان کے ذمے حلال روزی کمانا، باہر کا انتظامات سنبھالنا اور باہر کے نظامات کو چلانا ہے۔ امت کی تربیت اللہ تعالیٰ نے ماں بہنوں کے ہاتھ میں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا دین کا کام امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی پرسنالٹی رکھی ہے۔ عورتوں کی پرسنالٹی، ہم کہیں بھی سفر کرنا چاہیں تو سوچتے ہیں ریزرویشن ہو جائے، سلیپر میں ہو جائے، اے سی میں ہو جائے، کچھ نہیں تھرڈ اے سی میں ہی مل جائے، یا تو یہ چاہتے ہیں پرائیویٹ گاڑی سے جائیں۔ پھر بھی کچھ نہ ہو تو آدمی جو ہے بحالت مجبوری کہیں چلا جاتا ہے کسی گاڑی میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اتنا بڑا مقام دیا محترمات دینی ماں بہنوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک شوہر کے تابع رکھا۔ جب ایک شوہر کے تابع ہوئی نا تو یہ اپنے ماں باپ کے خاندان سے، اپنے مائکے سے سارے رشتوں کو نبھانے کے لیے اسی شوہر سے مشورہ کرتی۔ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو یہ جذبات عطا فرمائی، یہ ہمت عطا فرمائی کہ ایک مرد تو پردیس جاتا ہے، وہاں جا کے اس کی روزانہ کی نوکری پہ جانے کی گاڑی ایسی والی، اس کے جہاں نوکری کر رہا ہے وہ آفس ایسی والی، وہاں فلائٹ میں جاتا ہے، روزانہ کی ہزاروں کی آمدنی ہوتی ہے، مہینے کی سیلری لاکھوں میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں اس کے فرینڈز، دوست بہت سارے ریلیشن والے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک ہی ہوتا ہے، میں گھر جاؤں، اپنوں کو ملوں۔ یہ مرد میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنوں کو چھوڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ ہمت عطا فرمائی، نکاح کا ایک لفظ قبول کیا ہے، ایک لفظ بول کر اپنے ماں باپ، چچا، دادا، ماموں سب کو چھوڑ کے ایک شوہر کے پیچھے اپنی زندگی کی غمی خوشی ہر چیز لے آتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا، علماء کرام نے لکھا ہے، جب عورت نیت کرتی ہے مجھے اللہ کی بات ماننا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے کام کرنا ہے، اس عورت کے لیے یہ راستہ آسان ہے۔ پھر تاریخ میں، پھر خاندانوں میں تبدیلیاں آتی ہے، پھر گھروں سے پھر سے قرآن کی آوازیں، قرآن کی تلاوت زندہ ہوتی ہے، پھر معصوم بچے جو ہیں وہ سجدے میں سر جھکا کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر بچوں کی ضد یہ ہوتی ہے ہمیں قرآن چاہیے، ہمیں اس مدرسے میں اس مدرسے میں پڑھنے جانا ہے۔ پھر بچوں کی ضد ہوتی ہے، امی تم تو سحری میں اٹھ جاتے ہو، ہمیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ پھر بچوں کی یہ ضد ہوتی ہے، امی آج جمعہ ہے، آج کے دن ذرا اسکول کی چھٹی کرا دو،
تاکہ میں درود پڑھ سکوں، سورہ کہف پڑھ سکوں۔ پھر بچوں کی یہ ضد ہوتی ہے، امی ہم کو وہ دعا سکھاؤ نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے کپڑے پہنتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ پھر بچوں کی وہ ضد ہوتی ہیں، امی مجھے وہ دعا سکھاؤ جو اللہ کے نبی علیہ السلام چاند کو دیکھ کے پڑھتے تھے۔ پھر بچوں کی وہ ضد ہوتی ہیں، امی اللہ کے نبی علیہ السلام عید کے دن کون سی سنتیں کرتے تھے؟ جب ماؤں کے اندر گھر میں سیرت، گھر میں فضائل اعمال کی کتاب، نماز کے، تلاوت کے، ذکر کے، علم سیکھنے کے، علم سکھانے کے، تلاوت کرنے کے، اللہ کے راستے کے، صحابہ کرام کے مرتبے کے فضائل جب پڑھے جاتے ہیں گھر میں، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جب گھر میں پڑھی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، تو ماں بہنوں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ پھر بچوں کے زبانوں پہ یہ جذبے والی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر کسی کو تقریر کر کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ غیر شرعی لباس مت پہنو، یہ مشکوک کھانے مت کھاؤ، یہ فلاں رسم میں مت جاؤ، فلاں دن مت مناؤ، فلاں باپ دادا کا دن مت مناؤ، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ماں نے دل پہ لیا ہے مجھے اپنے گھر میں اللہ رسول کا طریقہ زندہ کرنا ہے، تو عزیز محترمات دینی ماں بہنوں، پھر پورے علاقہ جو ہے وہ ہدایت اور پوری گلیاں قرآن کی تلاوت سے گونجتی ہے۔ سکھانے والی، بتانے والی، سمجھانے والی ماں بہن دنیا سے چلی گئی، قبر کے اندر سوئی ہے، سوئی نہیں، جنت کی نعمتوں کا مزہ لے رہی، سوئی نہیں، جس نے دنیا میں محنت کی قبر میں سوئی نہیں، جنت کا مزہ قبر میں لے رہی ہے، اور دنیا میں اس کی لگائے ہوئے باغات، اس کے لگائے ہوئے پھل، اس کی لگائی ہوئی بہاریں آج پر بہار ہیں۔ اس کوئی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، کسی کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی، کسی کے گھر میں قرآن صحیح کرایا جا رہا ہے، کسی کے گھر میں نماز صحیح ہو رہی، کسی کے گھر میں بچے مسنون دعائیں سیکھ رہے ہیں، کسی کے گھر میں جو ہے نبی کی سنتیں سکھائی جا رہی، کسی کے بچوں پہ نبی کی تعریف آ رہی، کسی کے بچے اپنے گھر میں آنے والی اولاد پر کسی کا دادا، کسی کے دادی صحابی کا نام رکھ رہے ہیں۔ دنیا سے انگریزوں کے نام رکھنے کی لت ختم ہو رہی ہے، تو کسے ثواب مل رہا ہے؟ وہ ماں جس نے دنیا میں رہ کر دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں تعلیم زندہ کی، سیرت کو زندہ کیا، نبی کی سنتوں کو زندہ کیا، قرآن کو سکھایا، نماز کو پڑھایا، بچوں کو سکھایا، بچوں کو شریعت پہ ڈھالا۔ عزیز محترمات دینی ماں بہنوں، مر کر بھی وہ قبر میں سوئی نہیں ہے، وہ جنت کی نعمتوں کا مزہ لٹ رہی ہے۔ اس کی خادمائیں اس کے لیے آراستگی کا سامان تیار کر رہی ہے، اس کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کب ہوگا ماں بہنوں؟ جب ہم دل پہ لیں گے، جب ہم نیت کریں گے ہمیں بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کے اندر شریعت کو 100% لانے کی محنت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس مکہ میں بھیجا گیا تھا، اس مکہ میں اللہ کا نام لینا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر تھا، لیکن نبی نے اور صحابیات نے، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امی حفصہ و امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امی زینب نے محنت کی، دل پہ نیت کر لی، عزم کر لیا، ٹھان لیا کہ کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب نیت مضبوط ہے مدد اللہ کے ساتھ میں ہے۔ اللہ تو کیسا ہے، ہم نے اسلام قبول کیا، اللہ نے ہمیں اسلام دیا۔ لکھا ہے مفسرین کرام نے، ماں کے پیٹ میں 4 باتیں لکھی جاتی ہے، اس میں ایک بات یہ لکھی جاتی ہے اسے علم کتنا دیا جائے گا، پھر اسے رزق کتنا دیا جائے گا، پھر موت کب آئے گی، پھر سعیدن ام شقیہ، نیک بخت بننا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی بندہ ہے، اس کی نشانی کیا؟ یہ بندہ جنتی ہے، بندی جنتی ہے، اس کی نشانی کا دلیل نہیں، اللہ کسے کب توبہ کی توفیق دے دے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کون سا بندہ کب اسلام لے آئے اور کفر کے سارے گناہ مٹ جائیں، کون سا بندہ کس عمر میں اللہ کو راضی کر لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اللہ سے بڑا اچھا معاملہ کر گیا جس نے بڑھاپے میں اللہ کو راضی کر لیا۔ کا کیا نشانی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کا شوق عطا فرمائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ سنتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں گے، اسے اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے میں مزہ عطا فرمائیں گے۔ تو کئی نشانی ہیں۔
یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. ہم آئے نہیں فری عورتیں کئی گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، فری، کوئی کام نہیں تھا. آج گھر کے کام کاج ادھر ادھر بالکل فری تھے نا، تو کہیں کوئی بازار گیا، کوئی رشتہ داروں میں گیا، کوئی گھومنے گیا، کوئی مارکیٹ گیا. اللہ ہم سے راضی ہے. اللہ نے ہمیں اپنے کام کاج سے، مشغولی میں سے ہلکا پھلکا کھلا کر، نیند قربان کروا کے اللہ نے بلایا ہے. آئے نہیں، اللہ نے بلایا ہے. اسلام نے سکھایا، اللہ نے اپنے دین کے ذریعے سے بتلایا کہ عورت جو ہے اس کی پرسنالٹی ہے کہ ایک شوہر کی بن کے رہے. یہودیت نے کیا محنت کی، یہ ایک کی نہیں انیک کی بنا کے رکھ دیا. کسی کو ہاسٹل میں لگا دیا خدمت میں، کسی کو ہوٹلوں میں لگا دیا، کسی کو ایئر ہوسٹس بنا دیا، کسی کو میڈیکلوں میں لگا دیا، کسی کو کہاں کسی کو کہاں. یا ایک کی خدمت کرنے سے ہٹا کے سارے انسانوں کی خدمت میں اس کو لگا دیا یہودیت نے. اور ہم نے نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیا مقام دیا ہے. کہ ہمارے ہاتھ سے تو کہ ہمارا تو مقام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دادی حوا کو پیدا کیا تھا نا، فرشتوں کو بھی نہیں کہا تھا. ارے دادا آدم کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ بھی جنت میں سوئے تھے نا، پسلی سے اللہ نے پیدا کیا حوا کو. ارے اللہ نے تو عورت کا مقام وہ رکھا پورے قرآن پاک میں. ایک مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ بھی ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامے کی وجہ سے اللہ نے ذکر کیا ہے. ہمارا مقام پہچانے. کیوں اتنا بڑا مقام ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری گود میں پلنے والا بچہ ہماری زبان سے جو سنے گا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب سے بچہ جو ہے ماں کی دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ آثار دکھا دیے، امید دکھا دی، تب سے ہی ماں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جیسا کھانا کھائے گی بچے پہ اثرات ظاہر ہوں گے، جیسا زبان سے بولے گی بچے میں اثر آئے گا، جو ذکر کرے گی بچہ یاد کر رہا ہوگا. اللہ جل شانہ نے نظام بنایا، ماں کے دل میں رحم اتر رہا ہے، اور ماں جو کر رہی ہے وہ بچے میں اتر رہا ہے کہ بچہ گہوارے میں ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، ماں باپ جو بولتے ہیں اولاد کی تربیت ہو رہی، اولاد اسے یاد کر رہی، اسے سیکھ رہی، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا رہی. اگر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں گھر میں، مصنون دعائیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں آ کے زور سے سلام کر رہے ہیں، کھانے کے وقت میں زور سے دعائیں پڑھ رہے ہیں، سونے کے وقت میں ماں کی آواز پورے گھر کے مکانوں میں گونج رہی، بیٹا سونے جا رہے ہو، دیکھو سونے کی دعا پڑھنا مت بھولنا، نبی کی سنت ہے. بیٹا صبح اٹھ جانا، فجر کی اذان ہو تب اٹھ جانا. یہ نہیں کہہ رہی بیٹا جلدی سو جاؤ صبح اسکول جلدی جانا، نہیں، اس نیت سے سلا رہی بیٹے سو جاؤ صبح فجر میں جلدی اٹھنے کو نصیب ہوگا. جمعہ کا دن بچے دیکھو سو جاؤ، دعا پڑھ کے سونا، دائنی کروٹ سونا نبی کی سنت ہے. کہ کیا ملے گا؟ ایک سنت کے ادا کرنے پر کیا ملے گا کہ 2.5 کروڑ روپئے خیرات کرنے کا ثواب اور نبی کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی. تو عزم کریں، عزم و ارادہ کریں، ہمیں بدلنا ہے. اور اس تاریخ کو بدلنے کی اگر اللہ نے کسی میں طاقت رکھی ہے، دنیا کی کالجیں، دنیا کے دارالعلوم، دنیا کے مدارس مکاتب نہیں بدل سکتے، لیکن ماں میں اللہ نے وہ صفات رکھے ہیں کہ بدل دیتی ہے. اور ایسا نہیں صحابہ کرام کے دور میں بدلی، آج بھی فلسطین جائیں، ان علاقوں میں جائیں جہاں پر ایمان والوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو زور سے کلمہ پڑھ کے بتاتے ہیں، نبی کا نام لے کے بتاتے ہیں، نماز پڑھ کے بتاتے ہیں، اپنا چہرہ برقعے میں ڈھانک کے بتاتے ہیں، اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کے بتاتے ہیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے بتاتے ہیں، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچا کے بتاتے ہیں. وہ میری ماں بہنوں اللہ کی قسم، وہ دنیا کی بورڈنگوں کی طاقت نہیں ہے، وہ آپ ماں بہنوں کی طاقت ہے.
اس لیے آپ عزم ارادہ کریں، آپ کو اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے، آپ کو اپنے شوہر کو نماز کی قضا ہونے سے، بالغ اولاد کو، بچیوں کو نماز کی قضا ہونے سے بچانا ہے۔ صبح صبح آپ کو اپنی بچیوں کو قرآن کی تلاوت کرنے، بچوں کو تلاوت کرنے بٹھانا ہے۔ آپ اپنے کام کاج بعد میں کریں گی، پہلے تلاوت ہوگی۔ آج ہم جب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں اپنی امی ابو کو فجر پڑھ کے اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب تک اشراق نہیں ہوتی تب تک اپنے ذکر میں اور تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہم انہیں جا کر چائے ناشتہ دے دیتے ہیں، لیکن اپنی مشغولی میں وہ تلاوت ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ جب گھر سے قرآن کی تلاوت ہو کے آواز آئے گی نا ماں بہنوں، یہ آواز زمین پر نہیں ہوگی، اس آواز پر آپ نہیں، آپ کا صرف شوہر یا بھائی نہیں، آپ کا باپ صرف نہیں، صرف آپ کے استاد نہیں، اللہ رب العالمین عرش پر آپ کی اس تلاوت کی محفلوں کو، گھروں گھروں سے تلاوت کی آواز کے بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ عرش پر فخر سے بیان کرے گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا اشرف علی تھانوی دعا میں رو رہے تھے، چہرے پہ ہاتھ پھرایا، آنسو چہرے پہ پہنچنے لگے تو شاگرد نے پوچھا حضرت یہ آنسو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہو، چہرے پہ مل رہے ہو، کیا بات ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹے میں نے حدیث پاک سنی ہے کہ جو آنسوؤں کو چہرے پہ مل لے تو جہاں جہاں آنسو پڑے ہوں گے وہاں جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر! شاگرد بھی اشرف علی تھانوی کے شاگرد ہیں۔ کہا حضرت جی استاد محترم چہرے کو آگ نہیں لگے گی، جسم کو تو کہاں محفوظ رکھو گے؟ علم کے لیے پوچھا، استاد کی حقارت نہیں، علم کے لیے پوچھا۔ کیا جواب دیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے لیکن ولی بھی تھے۔ ایک بچے کو بلایا جو بچہ بڑا ذہین تھا کہ اسے کچھ سکھاؤں پڑھاؤں، جب اسے بلایا تو اس بچے کے ہاتھ پکڑ لیے، حوض پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا بچہ تجھے میں حوض میں پھینک دوں؟ تو بچہ ہنسنے لگا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا میں تو سمجھتا تھا ہوشیار بچہ ہے، یہ تو پانی میں حوض میں گرانے کا بولتا ہوں، ڈبونے کا بولتا ہوں، تو یہ تو بچہ ہنستا ہے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بچہ ہنستے کیوں ہو؟ میں تو تمہیں حوض میں ڈبونے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہا بادشاہ سلامت میرے ہاتھ تو آپ نے تھامے ہوئے ہیں اور جب بادشاہ میرا ہاتھ تھام لے میں ڈوب کیسے سکتا ہوں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ بیٹا جب اللہ چہرے کو محفوظ کرے گا وہ اللہ جو ہے جسم کو جہنم میں جلنے سے محفوظ کر لے گا۔ تو جو اللہ ہمیں گھر کی تلاوت زندہ کرنے پر، جو اللہ ہماری گھروں میں تعلیم زندہ کرنے پر، اپنے اولادوں کی دینی تربیت اور سنت مسنون دعائیں ایسے توتلاتے ہوئے بچوں کی زبان پر سکھانے کو اللہ تعالیٰ عرش پہ جو فخر سے بیان کرے گا وہ انشاءاللہ ہمیں جہنم میں جانے نہیں دے گا۔ اس لیے ہم عزم و ارادہ کریں، ہمیں جو ہے انشاءاللہ اپنے گھروں میں تعلیم، قرآن کے سیکھنے کے حلقے، مسنون دعائیں سکھانے کے حلقے زندہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو اللہ کیا ہے رسول کیا ہے سمجھانا ہے۔ اللہ نے ہماری عزت، ہمارا ادب، ہمارا احترام، ہمارا مقام قرآن میں بیان کیا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیارے اور پاک فرامین میں پیارے حدیثوں میں سنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو وہ مبارک کام دیا، وہ مبارک محنت دی جس محنت کے ذریعے سے اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تضلوا بعدی، تم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ضلالت کسے کہتے ہیں؟ راستے میں شک میں پڑ جانا، کیا کروں، حالات چاروں طرف سے گھیر لیے، تو کہا نہیں، نبی کی سنت، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت، ہمارا ہر کام سنت ہوگا، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا۔ سنت کیا ہے کہ سنت وہ کام ہے جیسے اگر پرائم منسٹر کسی کے کاغذات پہ سگنیچر کر دے، سکہ مار دے، مہر لگا دے، اس کاغذات کو کلیکٹر، ڈی ایس پی اور پردھان جو بھی نیچے کے ہوں کوئی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا، مکھیہ منتری ہو، سی ایم ہو، کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ ایسی جس کام پر نبی کی سنت کی مہر لگ جائے اور نبی بھی نبی ہو، نبیوں کا نبی ہو، رحمت والا نبی ہو، کالی کملی والا ہو، اللہ کا محبوب ہو، آمینہ کا لال ہو، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی محبت کا اظہار کرنے والا رسول ہو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمخواری جتانے والا نبی ہو، اس نبی کی سنت کی مہر جس کام پہ لگ جائے وہ کام کبھی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو سنتیں سکھائیں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت و تبلیغ کی محنت میں یہی سکھایا جاتا ہے۔
اللہ کے حکم نبی کی سنت، اللہ کا حکم نبی کی سنت، سنت طریقے کھانے کے، سنت طریقے لباس کے، سنت طریقے پینے کے، سنت طریقے رشتہ داروں میں جانے کے، سنت طریقے سگائی کے، سنت طریقے نکاح کے۔ اب تو نکاح، جو لفظ نکاح ہے نا، وہ نکاح سننے کے لیے تو 12-15 آدمی ہوتے ہیں، باقی ساری چیزوں میں لوگ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، لیکن جو سنت نکاح ہے اسے سننے کے وقت مولوی صاحب کو کہنا پڑتا ہے چپ بھی جا ہنے خطبہ پڑھائے تو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے، آپ کو ذمہ داری دی ہے، آپ کے اندر صفات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مراتب دیے ہیں، آپ کی جنت تو یہی سے بننا شروع ہو جاتی ہے۔ مرد بیچارہ دنیا کی مشغولی میں کئی بار پھسل جاتا ہے، کئی بار دنیا میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھروں کی زینت بنایا، امت کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خزینہ بنایا، ایک ہیرا بنایا، ایک قیمتی موتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو ہدایت کے لیے ایک گہوارہ بنایا ہے۔ اس لیے آپ عزائم ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہوگی، ہر گھر میں نبی کی سنتیں بچے پڑھیں گے، ہر گھر سے صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، ہر گھر سے جب اذان کی آواز حی علی الصلاۃ، حیا کسے کہتے ہیں؟ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ گیا، باپ کے ساتھ گیا دکان پہ، دکان سے چیزیں لے کے باپ اور ماں جو ہے دونوں گاڑی کے پاس آ گئے، بچہ ابھی دکان پہ کھڑا ہے تو عربی میں کہتے ہیں تعال، ادھر آ جاؤ بیٹا چلو، لیکن اس بچہ نہیں آیا تو کہتا ہے حیا، جلدی سے آ جا۔ یا تو یہ کہا جاتا عربی میں، یا آگے راستہ ٹوٹا ہوا ہے، آگے خطرہ ہیں، آگے کوئی چیز پڑی ہے نقصان والی، تو ماں باپ کہتے ہیں حیا، بیٹا جلدی سے بھاگ کے آ جا، آگے خطرہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ ماں بہنوں، جب اللہ کا منادی پکارے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، دنیا کو چھوڑ دو، نیند کو چھوڑ دو، آ جاؤ کامیابی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو اٹھا رہی ہوں، ہر گلی سے، ہر گھر سے بچے نکل کے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہوں، اور صرف جا نہیں رہے، یہ گھر سے اٹھ کے روانہ کیا ہوئے؟ اللہ عرش پہ فخر کرتا ہے، میرا مدنی مدینے کے آقا گنبد خضرا کے مکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماؤں کے، ان امتیاؤں کے اعمال نامے دیکھ کر روز اقدس میں خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ عرش پہ خوش ہو کے فخر کر رہا ہوگا۔ اس لیے آپ کو یہ محنت کرنا ہے، آپ کی زندگیاں چمک جائیں گی۔ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان کی، اعمال کی، قرآن کی حلاوت، مٹھاس نصیب فرمائے گا، اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں عزتیں دے گا۔ یہ دعوت کا کام اللہ نے اس لیے دیا ہے، دعوت تبلیغ کا کام، یہ تبلیغ کا کام کوئی نیا کام نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ کر گئے، کتاب یعنی اللہ کا قرآن چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ قرآن مجید اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو چیزیں ہماری زندگی کا مقصد ہیں، یہ اللہ کے راستے میں